بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ اور جب آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اچانک صحابہ کرام میں کیا بحث شروع ہو گئی؟ اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ آخر ایسے کیا حالات اور واقعات رونما ہوئے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیاں جنم لینے لگیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بھی الزام لگایا جانے لگا؟ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے جانسار صحابہ کرام اجمعین نے جس دین اسلام کی بنیاد سخت جاں فشانی محنت سے اور کفار کے ظلم و ستم سہ کر رکھی تھی، اور جس کی بنیادوں میں صحابہ کرام اجمعین کا خون شامل تھا، جس اسلام کی سربلندی کی خاطر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ آخر ایسی بلند اور مضبوط سلطنت اسلامی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد چند سالوں کے اندر اندر کیسے اتنی کمزور ہو گئی کہ مٹھی بھر خوارجی اور باغیوں نے اور منافقین نے اسلامی سلطنت کا سیاسی شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا؟ محترم ساتھیوں، یہ اسلامی ڈھانچہ اس قدر مضبوط تھا کہ جس نے رومی اور ایرانی سپر پاورز کو شکست دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی سلطنت کو ایران، عراق، افغانستان اور برصغیر پاک و ہند تک اسلام کی سرحدوں کو بڑھا دیا تھا، لیکن منافقین اور حاسدین نے مسلمانوں کے درمیان ایسا نفاق کا اور نفرت کا بیج بویا جس کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اندر ہی یہ مضبوط اسلامی سلطنت آپسی رنجشوں اور عداوتوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر لگانے والی ایک کثیر تعداد ان منافقین کی تھی جنہوں نے شروع دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی سخت ترین مخالفت کی تھی، اور وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کروانے اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ محترم ساتھیوں، صرف منافقین اور خوارجیوں کی ملی بھگت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث نہیں بنی تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے خود ان کی بھی کچھ اجتہادی خطائیں تھیں جو ان کو اس نہج پر لے آئی تھی کہ منافقین، بلوائیوں کی اور باغیوں کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑی ہو چکی تھی، اور یہی نہیں بلکہ وہ خارجی اور بلوائی اس قدر مضبوط بھی ہو چکے تھے کہ وہ مدینہ منورہ جو کہ اسلامی خلافت کا مرکز تھا اس پر اس قدر طاقتور کے ساتھ قابض ہو چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور دیگر تمام صحابہ کرام اجمعین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا تاکہ وہ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ آ سکیں۔ محترم ساتھیوں، یہیں سے حالات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ہوئے جب باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا تھا تاکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکیں، تو منافقین اور شر پسندوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، اگر وہ چاہتے تو حضرت عثمان غنی کو بچا سکتے تھے، لیکن حالات اس قدر بالکل برعکس تھے، کیونکہ جیسے پہلے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بلوائیوں اور باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کرام اجمعین کے گھروں کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے گیا تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ محترم ساتھیوں، باغیوں اور بلوائیوں کا مطالبہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو دونوں کو مدینہ منورہ واپس بلوا لیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے اپنے اپنے دور خلافت میں ان کو واپس نہ بلایا، لیکن عثمان غنی چونکہ اس کے سگے چچا تھے
اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلا لیا۔ اسی وجہ سے منافقین کو اور خاص طور پر باغیوں کو یہ موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو عثمان غنی کے خلاف کر سکیں، اور انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی ابو بکر اور عمر فاروق نے تو نہ کی، لیکن عثمان غنی نے صرف اپنا رشتہ دار ہونے کی بنا پر رسول خدا کے فرمان کی نافرمانی کی ہے اور حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلا لیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے بیٹے مروان بن حکم کو، جو کہ بدنام زمانہ اور متنازعہ شخصیت کا مالک تھا، اس کو نہ صرف اپنا داماد بنا لیا بلکہ خلافت میں بھی اس کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپ دی تھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ بڑھ گیا تھا اور رہی صحیح کسر منافقین اور خوارجیوں نے پوری کر دی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اسی باغیوں کے محاصرے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید بھی کر دیا۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے ایک اور اعتراض کی کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا گورنر کیوں بنایا، جبکہ تاریخ دانوں کی ایک کثیر تعداد اس بات پر متفق ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ یا گورنر مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی حادثاتی یا اتفاقی طور پر شام کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اسی ضمن میں امام طبری لکھتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد جب شام کے گورنر عبید اللہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تو طاعون کی وبا کی وجہ سے عبید اللہ ابن جرہ شہید ہو گئے۔ اب چونکہ وہ علاقہ مرکزی حکومت مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، جہاں پر خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، اسی لیے شام کے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے آپسی مشورے اور صلاح کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اگلا امیر مقرر کر دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی وبا کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور یوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کے سگے بھائی تھے، ان کا نام یزید بن ابو سفیان تھا، ان کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، لیکن وہ بھی طاعون کی وبا میں وفات پا گئے۔ تو یوں قرہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام پر نکلا، اور یوں معاویہ بن ابی سفیان شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ امام طبری مزید لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی بھی ایک شخص کو 4 سال سے زیادہ ایک ہی منصب پر فائز نہیں رکھتے تھے تاکہ اختلافات پیدا نہ ہو سکیں۔ اگر ان کی زندگی میں بھی معاویہ بن ابی سفیان کو 4 سال کا عرصہ گزر جاتا تو وہ ان کو بھی معزول فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ معاویہ بن ابی سفیان جب گورنر مقرر ہوئے تو کچھ عرصے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان گورنر شام ہی مقرر رہے۔ اور پھر خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں معاویہ بن ابی سفیان کو شام میں اپنی جڑیں اور حکومت مضبوط کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اقربا پروری کا الزام لگانے والوں کو ایک اور موقع مل گیا، اور انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر شام تعینات کا ایک بے بنیاد الزام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تھوپ دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتہادی غلطیاں اور خطائیں سرزد ہوئیں، ان میں مروان بن حکم کو اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں سونپنا اور اس کے باپ حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلانا تھا۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ واضح نہیں فرمایا تھا کہ حکم بن عاص کو ساری زندگی کے لیے ہی مدینہ بدر کیا گیا ہے، یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک وہ مدینہ بدر رہے گا۔ اسی شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اور ان کے دامن کو پاک اور صاف قرار دیتے ہیں۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مظلومانہ شہید کر دیے گئے تو ان کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ ان کا نماز جنازہ کون ادا کرے گا، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات بہت پرفتن اور پرآشوب تھے۔ باغیوں اور بلوائیوں نے پورے مدینہ منورہ پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے گھروں کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور ان کو نظر بند
بند کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ بہت مشکل حالات میں ادا کیا گیا اور اس میں تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین شرکت بھی نہ فرما سکے۔ بہت سی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی تو چونکہ باغیوں کی ہٹ لسٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اوپر تھے اور ان کو بھی سختی سے اپنے گھر سے باہر آنے سے انہوں نے روکا ہوا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو مزید پرفتن اور فتنہ انگیزی کی طرف بڑھانے سے روکنے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ادا کیا تھا اور نماز جنازہ میں بہت کم صحابہ کرام کی تعداد شرکت کر سکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ بہت ہی محدود اور مشکل حالات میں ادا کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے وقت مدینہ منورہ میں بغاوت اور شورش کی وجہ سے عام مسلمان کھلے عام آپ کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کروائی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خیب بن عبد العزیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، لیکن زیادہ مشہور اور مستند اور معتبر روایت یہی ہے کہ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے تھے اور چند افراد نے شرکت کی تھی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔